الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے انگنت و لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی۔ ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کا احسان ماننا اور اس نعمت کا تذکرہ کرنا، یہ ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو یاد کرے، ان کا تذکرہ کرے اور ان نعمتوں کے احسان کو مانے۔ دو آیتیں میں نے جو تلاوت کی ہیں، اللہ نے ایک میں نعمتوں کو یاد کرنے کا، ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور دوسری آیت مقدسہ میں تحدیث کا بیان کرنے کا ذکر کیا۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ نیکی کی جائے، یعنی جس پر احسان کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا ذکر کرے۔ بے شک جس نے اس کا ذکر کیا تو یقیناً اس نے اس کا شکر ادا کیا۔ طبرانی فی الاوسط اور بہقی نے یہ حدیث نقل کی اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ نیکی کی جائے، یعنی جس پر احسان کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ اس کا ذکر کرے۔ بے شک جس نے اس کا ذکر کیا یقینی طور پر اس نے اس کا شکر ادا کیا۔ اور سعید بن منصور نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک نعمت کا ذکر کرنا شکر ہے۔ بہقی نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اس کی نعمت کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ اس کا ذکر کرنا شکر ہے۔ بہقی نے جریر رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرنا بھی شکر میں سے ہے، نعمتوں کا ذکر کرنا بھی شکر میں سے ہے۔ اور بہقی نے یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کا شمار کرنا شکر میں سے ہے۔ عبدالرزاق اور بہقی نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ نعمت کے شکر میں سے اس کا افشا کرنا، یعنی اس کو بیان کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ اور بہقی نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نعمت کے شکر میں سے ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ بہقی نے ابن ابو الحواری رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ فضیل بن عیاض اور سفیان بن عینی رحمہ اللہ ایک رات صبح تک بیٹھے رہے اور آپس میں نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا، ان نعمتوں کی تقدیس کرنا، ان نعمتوں کو بیان کرنا واجب ہے، تو غور کیجئے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عالمین کی رحمت بن کے آئے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے آنے سے کائنات کے اندر بہار آئی، جن کے آنے سے خدا کی وحدانیت کا پتہ چلا، جن کے آنے سے اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے شریعت کا نظام دیا، اسلام دیا، ہر نعمت جن کے قدموں کا صدقہ ملی ہے، پھر اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ایک مومن پر کس قدر واجب ہوگا۔ یقیناً ہر صاحب ایمان جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات ان کے قدموں کی رہین منت ہے، اور ہر مومن جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
عمومی طور پر حضور کے اوصاف کا، حضور کے کمالات کا، حضور کے آنے کا تذکرہ پورا سال کرتا رہتا ہے، اور خصوصی طور پر جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، تو پھر خوشیاں مناتا ہے، پھر تحدیث نعمت کرتا ہے، پھر آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرتا ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کے قدموں کا صدقہ ہمیں کائنات کی ساری بہاریں ملی ہیں۔ یقیناً یہ ایمان کی شان ہے کہ بندہ مومن عمومی طور پر پورے سال میں حضور کا تذکرہ کرتا رہے، ہر حوالے سے، ہر جہت اور ہر سمت کے حوالے سے تذکرہ کرتا رہے حضور کی ذات کا، لیکن جب حضور کی ولادت کا مہینہ آئے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں وہ اپنا مال بھی صرف کرے، اپنا وقت بھی صرف کرے اور خوش ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھے، حضور کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرے۔ یقیناً یہ باعث سعادت، باعث رحمت اور باعث نجات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کرنا اور اس نعمت عظمیٰ کی آمد کی خوشی منانا ہمیں عطا فرمائے، اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے سینوں کو جگمگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔